آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بیان میں ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں جو کم و بیش نبوت کے 10ویں سال سے متعلق ہے۔ اعلان نبوت کا 10واں سال ہے۔ کفار مکہ کی مخالفتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ شاب ابی طالب کے محاصرہ ختم ہو جانے کے بعد، گرچہ دکھنے میں تو لگتا ہے کہ شاب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو چین اور سکون آ گیا ہوگا، بظاہر ایسے لگتا ہے، مگر اسی سال میں آپ کے سب سے عزیز اور سب سے قریبی ہمدرد و مددگار حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ نے اسے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال ہے، دن نہیں، مہینہ نہیں، غم کا سال قرار دیا۔ اور پھر ان ہستیوں کی وفات کے بعد کفار مکہ کی مخالفتیں بھی اپنی انتہا کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ بنو ہاشم کا جو سپورٹ اور ساتھ تھا ایک قبائلی نظام کے تحت، حضرت ابو طالب کی وفات اور ابو لہب کے اپنے قبیلے کا ہیڈ بننے کے بعد وہ حمایت مکمل طور پہ صرف یہ نہیں کہ ختم ہو گئی، بلکہ ابو لہب تو شدید ترین مخالفوں کے اندر شامل تھا۔ مخالفت ابو لہب کی جانب سے کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا کہ آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر لیں، میں بیچ میں نہیں آؤں گا، ہمارا قبیلہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح تنہا کر دیا قبیلے نے اور خاندان نے۔ اس ساری صورتحال کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال ہو چکے تھے تگ و دو کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے۔ سرکار نے دن رات ایک کر دیا تھا اس قوم کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے جنت کے راہیں کھولنے کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، صبح و شام ایک کر دی تھی، اپنی پوری کوششیں، اپنی پوری تگ و دو اور جد و جہد اس پہ لگا دی تھی۔ مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس تمام تر جد و جہد کے باوجود مکہ کی سرزمین اب مخالفت سے اس حد تک بھر چکی تھی کہ وہاں پر مزید محنت کرنا بے نتیجہ ثابت ہو رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے شہر مکہ کو چھوڑ کر کسی اور شہر کا انتخاب کرنا چاہیے، قوم قریش کو چھوڑ کر کسی اور قوم کا انتخاب کرنا چاہیے کہ میں ان کو جا کر خدا کا پیغام دوں، انہیں دعوت توحید دوں، انہیں اسلام کے نقطے پہ لے کر آؤں، ان کی طاقت کو اکٹھا کروں اور پھر دین کے جھنڈے کو سرزمین عرب اور پھر ساری دنیا پر بلند کرنے کی کوشش کروں۔ اب دیکھیے، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی حکمت عملی کی تبدیلی تھی، دعوتی حکمت عملی کی تبدیلی تھی۔ اگر یہ زمین سازگار نہیں ہے، یہاں لوگوں کے دل دعوت دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، 10 سال تک وہ دو کر لی ہے، تو اب لازم ہے کہ میدان بدلا جائے، قوم بدلی جائے، شہر بدلا جائے۔ ایک ہی جگہ پہ سر ٹکراتے رہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، آپ کے سامنے حبشہ موجود تھا جہاں صحابہ کرام جا چکے تھے، مگر وہاں جانا دین کی دعوتی حکمت عملی کے مناسب نہیں تھا۔ ایک تو وہ خطہ عرب سے باہر تھا، حبشہ ایک افریقی ملک ہے، عرب سے باہر تھا، اور میرے آقا کی ذمہ داری میں سب سے پہلے عرب کا خطہ تھا، تو پیغمبر اپنی ذمہ داری والا علاقہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میں آپ کے صرف جو احباب اس بات کو پڑھتے ہیں سیرت کو، یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ جب انہوں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جہاں اللہ نے بھیجا تھا، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ کا لقمہ بننا پڑ گیا تھا۔ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور و فکر کیا تو آپ نے طائف کو اپنے ذہن میں فوکس کیا۔ وجہ یہ تھی، ایک تو طائف مکہ کے قریب تھا، 60 میل تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور دوسرا ان کی جو قوم تھی، قوم ثقیف، مکہ والے قریش تھے، طائف والے ثقیفی تھے، قوم ثقیف سے کے ساتھ، وہ
عرب میں ایک بڑی قوم تھی، یعنی قریش کے بعد سب سے بڑا نام ان کا تھا۔ لات جو بڑا بت تھا اس کی پوجا قریش کرتے تھے، اور ہبل جو بڑا بت تھا اس کی پوجا ثقیف کرتے تھے۔ یعنی قریش کے بعد اگر کسی قوم پہ آنکھ ٹھہرتی تھی تو وہ طائف کے ثقیف پہ ٹھہرتی تھی۔ یہ ارادہ فرما لیا آقا نے وہاں جانے کا، تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ آخر وہاں پر 50 60 100 150 کے قریب صحابہ تو تھے، مگر آپ نے اعلان نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ، چونکہ اگر اعلان کر دیتے تو مکہ کے کفار تو پھر جانے ہی نہ دیتے، رستہ روکتے، حملہ کرتے۔ صرف ایک آدمی اپنے ساتھ لیا جن کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اس وقت لوگ زید بن محمد کہتے تھے، حضور کا بیٹا سمجھتے تھے، چونکہ حضور نے حرم کعبہ میں اعلان کیا تھا ان کے بارے میں۔ وہ تو بعد میں جب آیت اتری کہ بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، تو تب ان کا نام زید بن محمد ختم کر دیا گیا اور زید بن حارثہ کہا گیا۔ تو ان کو ساتھ لیا، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ جون کا مہینہ تھا، عرب گرمی جون کی۔ 2 آدمی ساتھ چلے، گھوڑا آپ لے کے جا سکتے تھے، آپ اونٹ لے کے جا سکتے تھے، مگر پھر خدشہ تھا، چونکہ مکہ والے ڈھونڈ رہے تھے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ اگر تھوڑا اہتمام اور تیاری سے جاتے لوگوں کی نظروں میں آ جاتے۔ 2 رستے جاتے تھے، ایک پہاڑی رستہ تھا جو پہاڑ سے پہاڑ کراس کر کے، اور ایک وہ رستہ تھا جو پہاڑوں کے کناروں سے ذرا لمبا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے پہاڑ کراس کرنے والا رستہ اختیار کیا۔ جون کی گرمی ہے، پیدل جا رہے ہیں، راستہ مشکل لیا، یعنی دروں سے اور دیگر جو مین رستہ ہے سواریوں کا وہ نہیں لیا، پہاڑوں کو چڑھ کے کراس کیا، ایک سے اترا، اگلا پہاڑ کراس کیا، وہاں سے اترے، اور یہ فاصلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور طائف جا کے پہنچے۔ طائف کے اندر ایک سردار تھا عمر بن عمیر ثقفی، اس کے 3 بیٹے اس وقت حکومت کر رہے تھے، خود باپ ان کا فوت ہو گیا تھا۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد یا لیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ 3 لڑکے تھے عمیر بن عمر ثقفی کے۔ ان تینوں کا اقتدار تھا طائف کے اندر، یہی سب سے مین پارٹی تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ یہاں پر آپ چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ سرداروں سے ملاقات کروں۔ اب دیکھیے، جو دائی ہوتا ہے وہ اپنی دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مکہ میں بلال بھی آ رہے ہیں، مکہ میں صہیب بھی آ رہے ہیں، مکہ میں لونڈیاں غلام بھی آ رہے ہیں، مگر مکہ میں طائف میں جا کر آقا نے فوکس کیا سرداروں کو کہ سردار اگر میری بات مان جائیں تو قوم ساتھ ہو جائے گی۔ آپ ڈائریکٹ سرداروں سے جا کے ملیں، اور ان سرداروں کو جا کے، اکٹھے تینوں بھائی تھے، ان کے ڈیرے پر آقا گئے ہوں گے، ان کو جا کے دعوت دی۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے جو جواب دیا، تاریخ میں اس سے زیادہ تلخ اور دل کو چیر دینے والا جواب کوئی نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، آج آپ اور میں، کوئی ہمیں تھوڑی سی بات ماٹھی کہہ دے تو ہمارا دل جل جاتا ہے، یار اس سے زندگی بھر سلام کلام ہی نہیں کرنا، اس نے 4 بندوں میری بےزتی کر دی تھی، اس نے مجھے ایسے بولا تھا، میں نے سلام کیا جواب نہیں۔ اتنی باتوں پر ہم رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ساری کائنات کے مالک و مولا کے حبیب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجانے والے خاتم الانبیاء، ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک ان سے کہتا ہے اللہ نے آپ کو اگر رسول بنایا ہے تو خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں گا میں۔ یعنی اتنا لہجے کے اندر حقارت، لہجے کے اندر اس طرح کی احساس حضور، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا رشتہ سرکار کے ساتھ ادب اور محبت اور عقیدت کا ایسا ہے کہ یہ لفظ بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ لفظ کہتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ حالات بیتے کیا تھے، تاکہ سیرت مصطفیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہو، ہمیں پیغام ملے آقا کی سیرت سے۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ملا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تیسرا بڑا ڈپلومیٹ تھا، کہنے لگا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کا مقام بہت بلند ہے، میرے جیسا بندہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اپنا فلسفہ بکھیر رہا ہے۔ تینوں نے اس طرح سے جواب دیے،
ایسے جواب جو دل کو چھلنی کر دینے والے، روح کو بے چین کر دینے والے، پریشان کر دینے والے تھے۔ میرے آقا نے ان کے سوالوں کا کیا جواب دیا باتوں کا؟ فرمایا اچھا اگر تم لوگ قبول نہیں کرتے ہو تو بات کو اپنے تک رکھو تاکہ میں دوسروں تک بات پھر کروں جا کے۔ یعنی ایک انتہا ہے، ایک انسان کس قدر کوشش کر رہا ہے کہ یار میں اس قوم کے اندر کوئی مجھے بندہ مل جائے جس کے دل میں خدا کی محبت کا چراغ جلا دوں، کوئی قوم مل جائے جو اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑی ہو جائے۔ فرماتے ہیں اچھا تم لوگ نہیں کرتے ہو نا، نہیں ساتھ دیتے ہو، بات کو اپنے تک رکھو۔ مگر انہوں نے کیا رکھنا تھا؟ 10 دن، یہ بات مجھے پہلی دفعہ معلوم، ہم سمجھے شاید کوئی ایک دن کا واقعہ ہوگا، 10 دن طائف میں حضور ایک ایک بندے کے پاس پھرتے رہے، ایک ایک سردار، ایک ایک جو بندہ جس کے پاس تھوڑی ویلیو تھی، جو تھوڑا ساکھ والا تھا، ہر ایک کا کنڈا کھٹکھٹایا، ہر ایک کو دعوت دی میرے آقا نے۔ 10 دن اس قوم میں ایک بھی خوش نصیب نہیں تھا جو دعوت مصطفیٰ کو قبول کرتا۔ 10 دن لگے رہے اور ان کا جواب تھا ہمارا علاقہ چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے، ہمارا علاقہ چھوڑ دو، چلے جائیں یہاں سے۔ 10 دن کے بعد جب کہیں سے کوئی پازیٹیو مثبت جواب نہ آیا، اور ادھر حال یہ تھا کہ انہوں نے اب اپنے شہر کے جو لڑکے لفنگے تھے ان کو شاہ دے دی کہ ان کو جیسے برا بھلا کہنا، جملے کسنا، گالی گلوچ، ان کو باہر نکال کے آؤ شہر سے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ مقام ہے میرے آقا کی زندگی میں اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ جب غزوہ احد کا موقع تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں سرکار کی دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، چہرے انور پر خود گھس گئی تھی، اس موقع پر حضرت عائشہ نے چونکہ پچھلا زمانہ نہیں دیکھا ہوا تھا تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل دن آیا ہے؟ احد سے زیادہ؟ کہا ہاں عائشہ میری زندگی میں مشکل دن طائف والا دن تھا، وہ طائف کا دن سب سے مشکل تھا۔ ہم اہل ایمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر سیرت کی ہر کتاب کو اٹھائیے، ہمیں یہ لکھا ہوا ملے گا تاکہ معلوم ہو لوگوں کو، دین کی قدر پیدا ہو، اسلام کی قدر پیدا ہو۔ ہم اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑیں، اور دین کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو حضور کی زندگی کے طائف کے دن کو دیکھا کریں، معلوم ہو ہمیں۔ لڑکوں نے پہلے تو صرف ہو ہا ہوتی ہے نا، صرف ہو ہا کرنا، کسی کو باتوں میں کرنا، پھر بدبختوں نے کنکریاں اٹھا لی، پتھر اٹھا لیے اور میرے آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کر دیے۔ اور وہ صرف دکھاوا نہیں تھا، اس قدر پنڈلی پر پڑے کہ آپ کے نالین پاک خون سے بھر گئے، جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے، وہ بیچارے آگے پیچھے روکنے کی کوشش کرتے مگر چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہوں، ایک بندہ کیسے روک سکتا ہے اس کو؟ ان کا سر زخمی ہو چکا تھا، روک روک کے پتھروں کے سامنے آڑ بن بن کے ان کا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مگر حال یہ تھا، کتب میں لکھا ہے کہ دونوں جانب قطار بن گئی، ایک قطار ادھر لڑکوں کی بنی ہوئی ہے، ایک قطار ادھر بنی ہوئی ہے، درمیان سے میرے آقا گزر رہے ہیں، پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آقا کے دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں، لوگ ہمیں بلاتے ہیں، ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ پتھروں کی بارش میں دین کی دعوت کیسے ہوتی ہے۔ ہم تو عادی ہیں صرف اس بات کے، جائیں تو لوگ آگے گلے میں ہاتھ ڈال لیں، ہمارا استقبال کریں، ہمیں ویلکم کریں۔ زندگی میں آقا کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ ہاں وہ وقت بھی آیا تھا جب میرے آقا مدینہ گئے تھے تو مرد عورت بچے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر جانا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، نعرے مار کے استقبال کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی آیا تھا، مگر اس سے پہلے طائف والا دن بھی گزرا تھا زندگی کے اندر۔ یہ سارے مرحلے گزرتے ہیں زندگی کے اندر، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 3 میل تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکے پیچھا کرتے رہے اور پتھر سنگزنی کرتے رہے۔ اور یہ بات بھی لکھی گئی ہے کتب کے اندر کہ جب خون زیادہ بہا، حضور نڈھال ہو گئے تو لڑکوں نے بغل کے نیچے ہاتھ دے کے پھر کھڑا کر دیا، حضور کو چلنے پر مجبور کیا اور پھر پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ جب 3 کلومیٹر باہر نکل گئے، شہر اینڈ ہو گیا طائف کا،
باغات شروع ہو گئے، وہاں پر ایک پھر لڑکے چھوڑ گئے، وہاں پہ ایک باغ آیا، وہاں پہ انگوروں کی بیل تھی، حضرت زید بن حارثہ نے حضور کو ٹیک دی ہوئی تاکہ سرکار دو عالم کمزوری کی وجہ سے گر نہ جائیں، تو حضور نے جا کے دیوار کے ساتھ، باغ کی دیوار کے ساتھ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے زمین پر۔ وہ حالت، وہ باغ کن کا تھا؟ وہ باغ عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، مکہ کے سرداروں کا باغ تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جائیدادیں بڑی جگہ پھیلی ہوتی ہیں، مکہ کا جو سردار تھا ربیعہ، اس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کی وہ جاگیر تھی، ان کے فارم ہاؤس تھے، وہاں پہ باغ تھا ان کا، اور اس دن وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اندر باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار کے رشتہ دار لگتے تھے، خاندان قریش کے تھے، مکہ میں سخت جانی دشمن تھے، مگر یہاں جب میرے آقا کا یہ حال دیکھا، ان کا دل بھی پسیجا، اپنے نوکر سے کہا کہ انگوروں کا گچھا لو، ان کو جا کے دیکھے آؤ۔ خود نہیں آئے، بلایا نہیں، بٹھایا نہیں، بس کہا، عداس نام تھا ان کے غلام کا، نوکر کا، کہا انگوروں کا گچھا اتارو اور جا کے ان کو دیکھے آؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ انگوروں کا گچھا لایا گیا۔ اب یہاں پر اس سے پہلے ایک اور بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے، جب سرکار دو عالم طائف کے وہ 3 کلومیٹر کی پتھروں کی جو بارش تھی اور سنزنی تھی، وہاں سے ہو کر آئے اور باغ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تو آقا کے منہ سے ایک دعا نکلی تھی، وہ دعا پڑھنے والی ہے۔ اسے دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کمزوروں کی دعا، بے بسوں کی دعا۔ جو بے بس ہو جائے، دنیا میں ظاہری طور پہ دنیا کے سہارے جس کے نہ رہیں، وہ اس طرح کی ایک دعا ہے، وہ دعا ہے جس نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد رنگ بدلا، میرے آقا کی سیرت کا رنگ اس دعا کے بعد سے، اس دعا سے پہلے اور تھا، اس دعا کے بعد رنگ اور ہو گیا تھا۔ پھر وہ دعا کیا تھی سنیے، میں عربی بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں اور عرض کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ میں شکوہ کرتا ہوں مولا، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، اتنا بے بس ہو گیا ہوں، لوگوں کی نگاہ میں میری قدر اتنی رہ گئی ہے مالک، میں اس کا گلہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں تجھ سے۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم کرنے والے مولا، کمزوروں کا رب بھی تو ہی تو ہے نا، کمزوروں کا بھی تو مولا تو ہے، ضعیفوں کا بھی تو رب تو ہے۔ جو بے بس ہو جائے، جس کا کوئی نہ رہے، اس کا تو رب ہے نا مولا، میں اس لیے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ وانت ربی، تو میرا بھی رب ہے، الا من تکلونی، مولا تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، الا بعید یتجہمنی، کسی دور والا بندہ جو تندی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے، پیار سے بات ہی نہیں کرتا مجھ سے، کوئی تندی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ مجھ سے بات کرتے ہیں، مولا تو مجھے ان کے حوالے کر رہا ہے، یا تو نے میرے معاملات کا مالک اپنے کسی دشمن کو بنا دیا ہے، دشمن میرے مالک بن گئے ہیں۔ یہ سرکار کی زبان سے کلمات نکلے، اور ساتھ ہی اب اگلا جملہ سنیے، دعا کا رنگ بدل گیا۔ کہ لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، تو پھر سارے ستم جھیل کر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو راضی رہنا، تو ناراض نہ ہو جانا۔ یہ جو ستم ہو رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، دنیا مجھ سے منہ موڑ چکی ہے، لوگ میرے راہ کے اندر کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، مولا کہیں یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، تو ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ اگر تو ناراض نہیں ہے، پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مصطفیٰ کو، تو راضی رہنا چاہیے، تو خوش رہنا چاہیے مجھ سے، فلا ابالی، مجھے پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، تیری بارگاہ سے جو خیر و عافیت ہے میرے لیے وہ زیادہ کشادہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرہ، تیرے نور، تیرے چہرے کے نور کی برکت سے، جس سے ظلمتیں نور میں بدل جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، میں تیرے چہرے کے نور کی برکت سے پناہ مانگتا ہوں باری تعالیٰ کہ تو مجھ پہ ناراض نہ ہونا۔ آپ اندازہ فرمائیے، انتہا دیکھیے، لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ تو ناراض نہ ہونا، تو ناراض نہ ہونا مجھ پر۔ لک العتبیٰ،
حتی تردا، میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں تو راضی رہنا، ولا حول ولا قوت الا بک، باری تعالیٰ نیکی کرنے کی طاقت، بدی سے بچنے کی طاقت سوائے تیری بارگاہ سے کسی سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس یہ آقا کی دعا تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، کائنات ہل گئی، اللہ کا عرش ہل گیا، ملائکہ، ساری کائنات خدا کی گریہ کنا ہے میرے آقا کی دعا پر۔ اور پھر وہ رنگ بدلا۔ پہلا اس کا مظاہرہ کیا ہوا؟ وہ جو عداس انگوروں کا خوشہ لے کر آیا آقا کی بارگاہ میں، سرکار نے وہ انگور لیے۔ اب کئی باتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم فقہی مسائل کی طرف بات کریں۔ وہ کافروں کا باغ ہے، دشمنوں کا باغ ہے، مگر وہاں سے تحفہ آ رہا ہے، اسے آقا نے رد نہیں کیا، لے لیا اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو اپنے منہ کی طرف کیا۔ اب وہ جو عداس ہے نا، وہ جو غلام ان کا کافروں کا غلام ہے، کہنے لگا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس علاقے میں تو بسم اللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ یہاں تو بسم اللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ سرکار نے کہا آپ بتاؤ آپ کہاں کے ہو، کیا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں، میں نینوا کا رہنے والا عیسائی ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا وہ نینوا جہاں حضرت یونس بن متی رہتے تھے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس کو؟ کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی تھے، وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ یہ سننا تھا کہ عداس نے حضور کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، آقا کے ہاتھوں کو اور قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ اب رب کائنات اس ماحول کو بدل رہا ہے۔ وہ جو طائف کا وہ جو ماحول دیکھ کر آئے ہیں، اب بندہ بھائی کہاں پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ آپ نصیب کی بات دیکھیے، جہاں آقا 10 دن جن کے اوپر محنت کرتے رہے، ان کے دل ایسے پتھر تھے کہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور جس کو ایک جملہ کہا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی تھے وہ، اللہ اس کو ایسا دل دے رہا ہے کہ جھک کے پاؤں چوم رہا ہے۔ وہ ایک لمحہ ایک جملہ جس کو مل گیا، نصیب کی بات ہے، کوئی ایک جملے سے بدل گیا، کچھ پہ 10 دن کو 13 سال کی محنت نے کام نہ کیا۔ دوستان گرامی قدر، عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے، لوگوں نے سوچا وہ کافر تھے، کہنے لگا لو جی ہمارا غلام بھی گیا ہاتھوں سے، یہ بھی ان کا مرید ہو رہا ہے۔ واپس آیا تو کہا بھی تمہیں کیا ہو گیا تھا، کیوں ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے؟ عداس نے کہا خدا کی قسم اس زمین پر ان سے زیادہ عزت والا آدمی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والی ہستی یہی ہے جو بیٹھی ہوئی زمین پر۔ جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کا سینہ خدا نے کھول دیا۔ آقا فرماتے ہیں طبیعت سنبھل جانے کے بعد میں وہاں سے نکلا، ایک مقام آیا کرنے منازل کا، دل دکھی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، اچانک مجھے لگا کہ میرے اوپر بادل سایہ کر کے جا رہے ہیں۔ بادل تپتی ہوئی جون کا مہینہ ہے، کڑکتی دھوپ میں جب بادل سر پہ آئے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ سایہ ماحول بدل گیا۔ آقا نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا، فرماتے میں نے بادلوں میں جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل بادلوں کے اندر تھا۔ مجھے کہتا ہے یا نبی آپ پر سلام ہو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں قوم کی سن لی ہیں، دیکھ لی ہیں، جو قوم نے آپ سے باتیں کی، اللہ سب جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے پہاڑوں کا فرشتہ، اور فرمایا ہے کہ یہ آپ کے حکم کا پابند ہے، جو آپ کہیں گے یہ کرے گا۔ ملک الجبال نے سلام عرض کی، کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو، جبرائیل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، آپ اشارہ فرمائیں کرنا کیا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں اس قوم کو؟ 2 پہاڑوں کے درمیان چکی کے 2 پارٹ بنا کے پورے طائف کو پیس کے رکھ دوں؟ اگر آپ کہیں تو پوری بستی کو اٹھا کے الٹا کر کے زمین پہ مار دوں میں؟ سرکار نے کہا نہ نہ، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ اگر یہ ایمان نہیں لائے مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں کو ضرور ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی۔ آپ میرے آقا کا اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، رحمت کی شان دیکھیے۔ جو پتھر مار رہے ہیں ان کی تباہی کا اختیار جب آ گیا، آج کسی ہلکے بندے کے پاس اختیار آ جائے تو دشمنوں کو اپنے مخالفوں پر استعمال کرتا ہے، مگر کائنات کی رحمت پہاڑوں کا فرشتہ حکم کے تابع ہے، پوچھ رہا ہے تباہ کر دوں؟ کہا نہیں، میں لعنت کرنے والا، تباہی کرنے والا نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں کائنات کے۔ دوستان گرامی قدر، وہاں سے آقا چلتے ہیں آگے تو راستے میں ایک جگہ وادی نخلہ میں سرکار نے پڑاؤ کیا، وادی نخلہ کے اندر۔ ابھی مکہ نہیں آیا، طائف سے واپس آ رہے ہیں، رات وہاں قیام کے، صبح فجر کی نماز ہوئی، میرے آقا امام ہیں اور خوش نصیب ہیں زید، حضور کے پیچھے اکیلے مقتدی وہ ہیں،
حضرت زید بن حارثہ، فجر کی نماز ہے، حضور تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کی، اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، ارشاد فرمایا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اے حبیب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو پھیر کے آپ کی طرف بھیج دیا تھا۔ جنوں کی جماعت جا رہی تھی، انہیں تلاوت کی آواز سنائی دی کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن بھی اللہ کا نبی پڑھ رہا ہو، اس قرآن کے پڑھنے کی شان کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بات پر اتنا دھیان نہیں دیتا جتنا دھیان اللہ نبی کے قرآن پڑھنے پہ دیتا ہے۔ نبی جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی رحمت پوری متوجہ ہو جاتی ہے اس طرف۔ تو ملائکہ نے سنا، جنات نے سنا، فلما حضروہ، قریب آ گئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ سارے، سنو سنو، خاموش ہو جاؤ سارے لوگ، اپنے جنوں کو آپس میں کہہ رہے ہیں چپ ہو جاؤ سارے، سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ فلما قضی، جب نماز پڑھ لی گئی، تلاوت ختم ہو گئی، وہ دل سے ایمان لے آئے، اسی موقع پر خدا نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے حبیب اگر مکہ والوں کا نصیب نہیں کھلا، طائف والے بد نصیب ہو گئے، تو مت سمجھے آپ اکیلے ہیں، خدا بھی آپ کے ساتھ ہے، خدا کی کائنات بھی آپ کے ساتھ ہے، ملائکہ آپ کے ساتھ ہے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہے، ملک الجبال آپ کے ساتھ ہے، جنات آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منظر میں نے کہا اب سیرت کا بدلتا چلا جائے گا۔ مشکلات کی ایک انتہا تھی جس پر آقا کو لے جایا گیا، ہمیں بتایا جائے، قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے بعد آسانی ہے، تنگیوں کے بعد آسانی ہے۔ یہ تنگیاں گزر گئیں 10 سال کی، اب آسانیوں کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جنہوں نے آپس میں کہا قالوا یا قومنا، واپس گئے اپنی قوم سے جا کر کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایک کتاب کی تلاوت سن کے آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اتاری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہنے لگے اے ہماری قوم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے نبی کی بات کا جواب دو، قبول کرو ان کی دعوت کو۔ تو جنوں کا ایک گروہ پہلے قبول کر کے گیا، اس نے پوری قوم کو جا کے تیار کیا۔ تو یہ جماعت، اور پھر جنوں کی کئی حاضریاں حدیث پاک میں ملتی ہیں، یعنی یہ ایک ملاقات نہیں تھی، قرآن میں 2 ملاقاتوں کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں اس کے علاوہ بھی ملاقاتوں کا ذکر ہے، جنات حضور کی بارگاہ میں آتے رہے۔ حاضرین محترم، سرکار واپس مکہ تشریف لے آئے، وقت مختصر ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں۔ جب غار ہرا، کوہ ہرا کے پاس پہنچے، زید کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ مکہ والے تو ہمارے دشمن ہیں، ان کو سارے حالات کا پتہ ہے، اب ہم کیسے داخل ہوں گے؟ ہم پہ تو حملہ ہو جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حارثہ پریشان نہ ہو، اللہ اپنے نبی کی مدد فرمانے والا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، مگر اللہ کی مدد کے لیے سرکار نے دنیاوی وسیلے استعمال کیے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں، دنیاوی وسائل کا استعمال کیا۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، سرکار نے بنو خزاع کا ایک آدمی ملا، اسے کہا کہ تم اخنس بن شریک کے پاس جاؤ، کافروں کے کسی قبیلے کا سردار تھا، اس سے کہو کہ ہمیں پناہ دے تاکہ ہم اس کی امان میں شہر میں داخل ہوں۔ اندازہ لگائیے، ایک کافر سردار سے ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے کہ یار آؤ ہمیں اپنی امان میں شہر میں لے جاؤ تاکہ لوگ تمہاری وجہ سے ہم پہ حملہ نہ کریں۔ اخنس بن شریک نے کہا جی میں اصل میں بنیادی طور پہ قریش کا نہیں ہوں، میں حلیف ہوں، ان کا سپو الہی ہوں، اتحادی ہوں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم قریش کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکیں، معذرت چاہتا ہوں۔ سرکار نے پھر دوبارہ بندہ بھیجا کہ جاؤ سہیل بن عمر کے پاس، اس سے کہو کہ ہمیں امان دے تاکہ ہم شہر کے اندر داخل ہوں۔ سہیل بن عمر نے پیغام دیا کہ ہم لوگ ہیں قبیلہ بنو عامر کے، اور جو ابو جہل اور دیگر لوگ ہیں وہ بنو کعب کے، ہم چھوٹے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ان کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے آپ کو، ہماری ہمت نہیں ہے۔ پھر آقا نے تیسری دفعہ بندہ بھیجا مطعم بن عدی کے پاس، مطعم بن عدی کے پاس، اس سے کہا کہ اسے کہا جاؤ اس سے جا کے میرا پیغام دو کہ ہمیں اپنی پناہ میں لو، امان دو تاکہ ہم شہر مکہ میں داخل ہوں۔ اس نے کہا میں امان دیتا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، اب وہ امان کیسے دی؟ اس نے اپنے پورے قبیلے کو بلایا، اس کے 6 بیٹے تھے، بیٹوں کو بلایا، قبیلے والوں سے کہا مکہ کے پوائنٹس کے اندر اسلحہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، تلواریں لے کر،
حرم کے دائیں بائیں دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے 6 بیٹے مصلی لے کر حضور کے پاس گیا، وہاں سے حضور کو لے کر شہر مکہ میں داخل ہوا، اپنی تلواروں کے ساتھ حضور کو طواف کروایا، یہاں تک کہ حضور کو گھر چھوڑ کے آیا، اور حرم میں اعلان کیا کہ میں نے محمد کو امان دی ہے، کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ تو ابو جہل نے پوچھا تم نے صرف امان دی ہے یا پیروکار بن گئے ہو ان کے؟ کہنے لگا نہیں پیروکار نہیں ہوں، میں نے امان دی ہے۔ کہا چلو جس کو تم نے امان دی ہم نے قبول کر لیا اس کو۔ یہ مرحلہ تھا پھر واپس مکہ آنے کا۔ اس پر مزید گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔